بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ اسلام میں موسیقی کی گنجائش نہیں، لیکن دین تصوف کے بڑے بڑے لوگوں نے اس موسیقی کو شرعی جواز فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جیسے 11ویں صدی کے مشہور صوفی عالم عبد الغنی نابلسی، ان کی یہ کتاب ہے جس کا ترجمہ ایک بریلوی عالم مفتی ضمیر احمد مرتضائی نقشبندی نے کیا۔ فرید بک سٹال لاہور سے یہ شائع ہوئی۔ اس کا خلاصہ آپ انہی کی تحریر سے دیکھ لیجئے، لکھتے ہیں علامہ نابلسی کے رسالے کا خلاصہ، لیکن عارف باللہ عبد الغنی نابلسی نے ان سب سے منفرد انداز اپنایا۔ آپ نے جرح احادیث کی طرف جائے بغیر ایسے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے مسئلہ حل فرمایا کہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ یقیناً آپ کا موقف افراط و تفریط سے بالا تر ہے۔ آپ نے اپنے رسالے میں مضامیر کے ساتھ قوالی سننے کے مسئلے کو لہو و لعب پر موقوف رکھا کہ اگر لہو و لعب پایا جائے تو یہ حرام ہے، وگرنہ جائز و مباح۔ پھر صورت جواز میں اگر سادات صوفیہ کرام ہیں تو یہ عمل مستحب ہو جائے گا، حالانکہ مزامیر اور معازف یعنی آلات موسیقی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ضرور بضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو زنا اور ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھے گی۔ جب قوالی کے ساز اور باجوں کے حق میں یہ موٹی موٹی کتابیں اور یہ بڑے بڑے نامور لوگوں کی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عین الیقین ہو جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح اس طرح کے لوگ حرام چیز کو حلال کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قوالی کو سند جواز بخشنے والوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قوال ساز بازوں جیسے گناہوں کے ساتھ اکثر و بیشتر اپنی زبان سے جو جملے نکالتے ہیں وہ کفریہ ہوتے ہیں، وہ اللہ مالک کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، وہ کفر بواح ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اگاڑا کے ایک دربار پر یہ قوال کیا خرافات بک رہا ہے، سنیے ذرا اس کو۔ جو نور خدا جو بھی کہتے پیغمبر کو بدا کہتے، ہم تو پابند شریعت ہے مگر نہ زاہد، عشق والے کو محمد کو خدا کہتے ہیں۔ میری سرکار کو جو نور خدا کہتے ہیں، جو بھی کہتے پیغمبر کو بجا کہتے ہیں، ہم تو پابند شریعت ہے مگر نہ زاہد، عشق والے تو محمد کو خدا کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کس طرح کفریہ بات کو عشق والوں کی چادر میں چھپا کر، سبز چولے میں چھپا کر یہ ظالم عوام کے دلوں میں اتار رہا ہے۔ حالانکہ جو شخص واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خدا نہیں کہے گا، کبھی الہ نہیں کہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اور جو وحی خفی کی صورت میں احادیث نازل ہوئی اس نے اس امت کو توحید کا درس دیا۔ اللہ مالک کے کلام میں یہ مسئلہ بڑا واضح کر کے بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے والے کفار ہیں، عیسیٰ کو اللہ کہنے والے کفار ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنے والے، خدا کہنے والے مسلمان ہوں گے؟
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم فإنما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری شان میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ پھر اس قوال نے پہلے تو خود کو شریعت کا پابند بتلایا اور اگلے ہی منٹ میں یہ بھول گیا کہ اس نے کیا کہا اور کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ محمد خدا ہے، خدا ہے محمد۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بڑی تکرار کے ساتھ یہی کفر دہرا رہا ہے کہ محمد خدا ہے، خدا ہے محمد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لوگوں کو دیکھ لیجئے کس طرح مست ہو رہے، کس طرح جھوم رہے ہیں، کوئی اٹھ کر نہیں پوچھتا قوال میاں یہ کیا کفر بک رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا وہ اللہ کی پوری مخلوق میں اور کسی کو نہیں ملا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خالق مالک رازق اللہ نہیں تھے۔ آخر کیا وجہ ہے لوگ ایسا کفریہ کلام سن کر بھی بجائے اللہ سے ڈرنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، وہ تھرکتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، ناچتے ہیں، کیونکہ ان کے یہ قبر پرست علماء سو انہیں توحید کی بجائے قبر پرستی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان علماء سو کی، ان قوالوں کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ مخلوق ایک اللہ کی عبادت کی بجائے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنائے اور ان کی عبادت کرے۔ یہ شرک کے دعات ہیں، یہ کفر کے دعات ہیں، اور یہاں پر ذمہ داری اے اہل ایمان میری اور آپ کی کتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب یوں کھلا اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہو، شرک یوں پھیل رہا ہو، کیا کبھی اپنے ضمیر سے پوچھنے کی جرت کی آپ نے کہ میں نے رب کی توحید کو کتنا پھیلایا، میں نے ان شرک کی دعوت کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی، کتنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قل هو اللہ احد کا ترجمہ سنایا، اللہ مالک نے ان سے کہلوایا، حکم دیا قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ مقام پوری بشریت میں سب سے افضل ہے، انبیاء کی پوری جماعت کے سرتاج ہے، اللہ کی مخلوق میں افضل ترین ہستی ہے، لیکن اللہ نہیں ہے، اور اللہ کہنے والے یہ قوال کفر بکتے ہیں، شرک بکتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے ناچتے ہیں، مست ہوتے ہیں، یہ انہی کے پیچھے لگ کر جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اگر یہ آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، محلے والے ہیں، رومیٹ ہیں، یہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے، ہم کس کھلے شرک میں تھے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اتنا کھلا شرک کر رہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ جو توحید کو سمجھ چکا تھا، اس نے ہمیں کبھی دعوت نہیں دی، تو دعوت دینا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ دل بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے، دل ہم نہیں پھیر سکتے کسی کا، دل تو رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو توحید پہ ثابت قدم رکھنا، ان شرک کرنے والوں کے دلوں کو بھی پھیر دے، لیکن ان کے کانوں تک دعوت توحید پہنچانا میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ یہ ڈیوٹی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی رحمت سے اپنی جناب میں قبول فرما لے، اس حال میں موت دے، مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ روح نکلے تو پیغام لانے والے فرشتے لائیں، اپنی مبارک روح کو باہر نکالو، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔